پاکستانی کرکٹرز اور بیگمات کا دم چلا۔ بچپن میں کہاوت سنا کرتے تھے، پڑھو گے لکھو گے بنو گے نواب، کھیلو گے کودو گے ہوگے خراب۔ تب تو خیر کیا سمجھ آنی تھی، سو عمل بھی کیا، لیکن جب ہوش سنبھالا تو ان نادر خیالات کے موجد کو دل ہی دل میں خوب کوسا کہ پڑھے لکھے تو جوتیاں گھس رہے ہیں اور کھیلنے کودنے والوں کی لاٹری لگی ہے۔ یہاں عملی کھیل کود کی بات ہو رہی ہے، جس کے نواب یعنی پاکستان کرکٹ ٹیم آج کل سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اور ٹی وی چینلز پر ہاٹ ٹاپک بنے ہوئے ہیں۔ یہ وہی ٹیم ہے جس کے انمول رتن چند ماہ پہلے کرکٹ کی تاریخ میں نئی تاریخ رقم کرتے ہوئے پی ایم اے کاکول کی زینت بنے تھے۔ مقصد ٹیم بانڈنگ تھا، جو اس مسئلے کے عملی تفسیر بن کر سامنے آیا کہ الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا۔ کبھی ٹی20 فارمیٹ کی جان سمجھی جانے والی گرین شرٹس نے ورلڈ کپ جیسے اہم ترین ایونٹ میں گروپ مرحلے میں ہی بوریا بستر سمیٹ لیا۔ پہلے مائی باپ امریکہ بہادر تو پھر روایتی حریف بھارت سے شکست کے بعد کینیڈا کو شکست دی۔ جیسے ہی قدم نے امید باندھی، ابر کرم نے امریکیوں کے حق میں برس کر انہیں آئرلینڈ کے خلاف ایک پوائنٹ دلوا دیا اور ہمارے ہیروز کو گھر کا راستہ دکھا دیا۔ مبینہ اندرونی سازشوں، گروپنگ، ناقص حکمت عملی اور کاکولی ٹریننگ کو مرد الزام ٹھہرانے والے کہیں کچھ بھول تو نہیں رہے؟ اگر جواب نہیں ہے تو ماضی میں ٹیم کی کسی انٹرنیشنل سیریز کے لیے روانگی سے قبل کی وائرل ویڈیوز اور تصاویر ذہن میں لائیں، جہاں ایئرپورٹ پر ان کے ساتھ ساتھ بیگمات بھی رخصت سفر باندھنے چل رہی ہوتی ہیں۔ بعض میڈیا رپورٹرز کے مطابق امریکہ میں 34 کھلاڑیوں، معاون عملے اور آفیشلز کے علاوہ کھلاڑیوں کے خاندان کے 26 سے 28 افراد بھی موجود تھے۔ بیگمات اور بچے تو ہر اول دستے میں شامل ہی ہیں، لیکن کئی کے والدین اور بہن بھائی بھی ہمراہ تھے اور اس فیملی گیدرنگ کے لیے 5 ستارہ ہوٹل میں 60 کمرے بک کروائے گئے تھے۔ ان غیر مصدقہ اطلاعات کے علاوہ سابق وکٹ کیپر بیٹسمین عتیق الزمان کی ویڈیو دیکھ لیں، جنہوں نے کم و بیش یہی تفصیلات بتاتے ہوئے شکوہ کیا کہ فیملیز کو بڑے ایونٹ میں آنے کی اجازت ہی کیوں دی جاتی ہے۔ چھوٹی سیریز میں سمجھ آتا ہے کہ بیگمات جان نہیں چھوڑتی۔ سوال یہ ہے کہ جب ایک ملزم 8 گھنٹے کے لیے دفتر جاتا ہے یا کاروباری اور دیگر شخصیات پروفیشنل مصروفیات کے حوالے سے بیرون ملک جاتی ہیں، تو کیا بیگمات کے پلو سے بندھنے کے لیے ٹیم کے لیے ایک مہربانی کیوں؟ لاکھوں روپے تنخواہ لینے والے یہ کھلاڑی جب ملک کے لیے کھیلنے جاتے ہیں تو لامحالہ آدھی توجہ تو بیوی بچے سمیٹ لیتے ہیں، جنہیں نئی جگہ کی سیر بھی کروانی ہوتی ہے اور ٹائم بھی دینا ہوتا ہے۔ پھر جب گراؤنڈ میں اترنے کی بات آتی ہے تو کسی کی نیند پوری نظر نہیں آتی، تو کوئی شاید وہاں بھی تصویر بیگم کے لیے کھڑا رہتا ہے۔ ناقص فیلڈنگ کی تو بات ہی نہ کریں، کیونکہ یقینی کیچ کے مواقع گنوانے پر شاید مال کرنے کی کوئی خفیہ اسکیم رکھی گئی ہے، جس کی لالچ میں ہر کوئی دوسرے سے سکت لینے کے چکر میں نظر آتا ہے۔ چلتے چلتے یہ بھی جان لیں کہ کرکٹ بورڈز ایسی غیر تصدیق شدہ رپورٹس کے پھیلانے والوں کے خلاف کارروائی کر رہا ہے۔ دل جلانے شائقین تو سوشل میڈیا پر بھراس نکال ہی لیا کریں گے، لیکن میڈیا سے تعلق رکھنے والے کو اب کسی بھی اہم میچ میں شاہینوں کی شکست کے بعد اپنے بدلے جذبات و حالات کو قابو میں رکھتے ہوئے منہ باندھ کر رکھنا پڑے گا، کیونکہ پی سی بی حال ہی ڈیجیٹل میڈیا اور حد تک عزت کے قوانین سے متعلق پنجاب حکومت کے منظور کردہ بل کو ڈیجیٹل اور مین اسٹریم میڈیا کے خلاف استعمال کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ یعنی وہ لوگ پکڑ میں آئیں گے جو کھلاڑیوں کی مبینہ بدعنوانی یا ان سے متعلق انتہائی ذاتی تبصرے کرتے رہیں۔ پنجاب اسمبلی سے منظور شدہ اس قانون کے تحت کسی بھی عوامی شخصیت پر ایسے الزامات عائد کرنے پر جن سے اسے عوامی رد عمل کا خطرہ لاحق ہو تو اس سے بھاری جرمانے سمیت قید بھی ہو سکتی ہے۔ تو دل جلے شائقین اور میڈیا والے بس اب اسے میچ دیکھنا چھوڑ دیں یا زبان بندی سیکھ لیں، کیونکہ شاہینوں کا بسیرا تو بحر صورت چٹانوں پر ہی ہونا ہے۔ سو آپ اپنی خیر منائیں۔